کیونکہ میں نے بھی کبھی نہیں سنا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ ان کی ہستی کیا ہے، تو آپ ایک چھوٹا سا تعارف ان کی زندگی کا دیں، آپ کی زندگی کیسی تھی، کہاں آپ نے علم حاصل کیا وغیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اولاً کہ خداوند کریم نے ہمارے سرپرست علماء بنائے ہیں جی، اور وہ علماء جو حیات ہیں ان کے لیے دعا کرتی ہوں خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھے، اللہ آمین۔ اور جو جا چکے ہیں ان کے جو اثرات باقی ہیں اللہ ان کے اثرات کو اپنی زندگی میں لانے کی ہمیں توفیق عنایت کرے۔ الہی آمین۔ جن علماء کے اثرات آج تک باقی ہیں اور ہمیں ان سے استفادہ لینا چاہیے، ان میں سے ایک بڑی ہستی ہے سید محمد باقر خانساری کا جو نام آتا ہے۔ یہ ایک ایسی ہستی رہے ہیں کہ ان کو صرف سید محمد باقر خانساری ہی نہیں کہتے ہیں، کیونکہ جی، خانسار میں یہ پیدا ہوئے، خانسار ایک شہر کا نام ہے جی، اور جس کی وجہ سے ان کو خانساری کہا جاتا ہے، وگرنہ ان کو سید محمد باقر موسوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ امام کاظم سے جا کر ملتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو سید محمد باقر موسوی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ان کا جو مشہور ٹائٹل ہے وہ ہے صاحب روضات۔ صاحب روضات ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک ان کی کتاب سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہے روضات الجنہ، جن کی وجہ سے ان کو صاحب روضات کہا جاتا ہے، ان کو اس نام سے جانا جاتا ہے۔ جی، یعنی جب کبھی بھی کتاب کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ جی، کیونکہ اس کتاب کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی اور اس کتاب میں انہوں نے بہت سارے علماء کی زندگی نامے کو اور بہت سارے سادات کی زندگی نامے کو انہوں نے درج کیا ہے، جو ایک خوبصورت ہمارے اور آپ کے لیے درس بن سکتی ہے۔ صاحب روضات ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو بھی فرزندان روضات کہا جاتا تھا، یعنی اس قدر یہ تعلیف یہ ان کی کتاب مشہور جو ہے وہ اس قدر مشہور ہوئی کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد کو بھی اسی سے منسوب کر کے یاد کیا جانے لگا۔ اور یہ ایک ایسے تھے عالم دین کے جو ان کے دادا بھی عالم تھے، ان کے بابا بھی عالم تھے، اور انہوں نے ابتدائی اپنا جو علم کا مرحلہ ہے وہ طے کیا اپنے دادا کی آغوش میں، اور دادا کے بعد انہوں نے اپنے بابا سے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد جو ہے علم کی جو پیاس ہوتی ہے نا وہ کبھی بجھتی نہیں ہے۔ ابتدائی علم انہوں نے پہلے اپنے ہی شہر میں حاصل کیا، پھر کہتے ہیں کہ وہ اصفہان گئے، اور اصفہان کے بعد جب علم کی شدت پیاس کو انہوں نے محسوس کیا تو پھر کوچ کر گئے نجف کی جانب۔ کیا بات! اور نجف کی سرزمین پر آ کر انہوں نے جو علم حاصل کیا اس سے فیض یاب ہو کر اب واپس پلٹ کر جب اپنے شہر آئے ہیں تو انہوں نے پھر خدمات انجام دی ہے، اور جو خدمات انہوں نے انجام دی ہے وہ فقہ میں، اصول میں، کلام میں، حدیث، رجال، منطق، ادبیات اور تاریخ۔ اس کے علاوہ یہ ایک بہت خوبصورت شاعر بھی تھے۔ اہل بیت کے لیے انہوں نے تقریباً 11,200 اشعار لکھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اخلاقیات پر انہوں نے تقریباً 3,000 اشعار لکھے ہیں، صرف اخلاقیات پر۔ یہ ان کی دیوان بھی موجود ہے شاعری کے اعتبار سے۔ تو یہ ایک بہت ہی گراں قدر عالم گزرے ہیں، جو سلسلہ بھی ان کے دادا سے تھا، دادا بھی عالم تھے اور یہ خود بھی فقیہ تھے، ان کے بابا بھی ایک فقیہ گزرے ہیں۔ جی بالکل، ہم دیکھتے ہیں ایسی جو بھی ایسے عالم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ ایسی خانوادوں میں ملتے ہیں جہاں ان سے پہلے ان کی پشت بھی جو ہے وہ علماء میں شمار ہوتی رہی ہو۔ اور اب تک ہم نے اتنے ایپیسوڈز کیے ہیں وصیات علماء کے، مجھے یاد نہیں ہم نے کسی بھی عالم کا تذکرہ کیا ہو کہ جس کے گھر کا ماحول ایسا نہ رہا ہو۔ تو یعنی ہم دیکھیں کتنا اثر انداز ہوتا ہے یہ اور نسلوں میں منتقل کرتا ہے۔ تو کیا ان کے والد اور دادا جس طریقے سے تھے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ اتنے بہترین نہ صرف یہ کہ عالم دین تھے بلکہ شاعر بھی تھے، اور اخلاقیات، فقہ، آپ نے یعنی کچھ نہیں چھوڑا، یوں میں کہہ لوں، ہر چیز الحمدللہ، بالکل ہر فن مولا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ تو کیا یہ کمال، یہ کامرانی ان کی اولاد میں بھی منتقل ہوئی؟ ان کی اولاد کے سلسلے سے بھی یہی ملتا ہے کہ سارے کے سارے عالم گزرے ہیں، اور جبکہ ان کے اولاد کے لیے کہا جاتا ہے کہ 3 بیٹیاں تھیں ان کو، اور تینوں عالمہ تھیں، اور 8 بیٹے تھے جس میں سے 7ویں بیٹے کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ بقیہ 7 بیٹے، 7وں نے بڑا مقام حاصل کیا، جس میں سے 5 بچوں نے نجف آ کر درس حاصل کیا،
اور نجف سے پھر وہ اجتہاد کے درجے پر پہنچے اور سبحان 2 اللہ۔ بیٹے جو ہے وہ اپنے ہی شہر میں رہ کر خدمات انجام دے رہے تھے، اور یہ 5 جب نجف سے علم حاصل کر چکے تو پھر یہ لوٹ کر گئے، اور پھر یہ 7 نے مل کر جو واہ۔ دین کی خدمت کی ہے اسے کوئی بھی دیندار بھلا نہیں سکتا۔ جن میں سے میں ایک جو بڑے بیٹے جن سے ان کی وصیت ہے ان کا نام موجود ہے، مرزا مہدی، جی جو بڑے بیٹے تھے، اور جی۔ انہی سے انہوں نے اپنی ساری وصیتیں بیان کی ہے، اور سارے کے سارے گراں قدر عالم انہوں نے اپنے اولاد میں سے چھوڑے ہیں۔ کیا بات۔ دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے کچھ ہاں۔ ایسا چھوڑ کر جاؤ جو باقیات الصالحات میں گنا ایک جائے، اچھی تربیت والی جی۔ اولاد بہترین باقیات الصالحات، تو انہوں نے 8 باقیات الصالحات، اور یعنی بالکل بیٹیاں بھی بیٹیاں بھی ان کی جی۔ اسی طرح سے تھیں، تو کیا ان کا برزخ کا سلسلہ ہوگا اور کیا محشر میں ان کی شان ہوگی، یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یقیناً اولاد کے اوپر جتنی بھی محنت انسان کرتا ہے وہ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ کتنا مشکل دور ہے، کب ختم ہوگا، لیکن جب ہم انشاءاللہ آخرت میں دیکھیں گے کہ اس محنت کے بدلے ہمیں کیا مل رہا ہے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ محنت کچھ بھی نہیں تھی۔ بے شک۔ اور خواہر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اتنا کچھ کیا ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کو بیان کرنا ہی مشکل ہے کہ اتنا کچھ آپ نے کیا ہے، اگر میں کسی ایک نمایاں کام کی آپ سے بات کروں، ایک بہت ہی خاص کنٹریبیوشن جو آپ کا دین کے لیے رہا ہو، تو آپ کیا بیان فرمائیں گی؟ اگر آپ بات کریں گی کہ نمایاں ان کا جو کام تھا وہ کیا تھا، جی۔ تو یہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے کتابوں سے، اور بڑی مشقت انہوں نے اٹھائی ہے کتابوں کو جمع کرنے میں۔ یہ جو آج ہمارے درمیان سافٹ کاپی کا دور چل گیا ہے، جی۔ اور PDF کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید کتابوں کی اہمیت کم ہو جائے گی، لیکن وہ لوگ جو کتابوں کی ویلیو کو جانتے ہیں وہ آج بھی PDF کی طرف رخ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہارڈ کاپی ہی کوئی پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ لطف الگ لطف ہے۔ جی۔ ان کی بھی محبت ویسی ہی رہی ہمیشہ کتابوں سے، لہٰذا انہوں نے کتابوں کو جمع کیا۔ ان کے بابا نے بھی کتابوں کو جمع کیا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک بہت بڑی لائبریری چھوڑی ہے، جس کے اثرات آج تک موجود ہیں سرزمین اصفہان میں۔ اور اس کے علاوہ اگر میں کہوں کہ انہوں نے جو بڑا کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ کہ کتابوں کے بعد جو ان کا بہت زیادہ عشق تھا وہ خانہ خدا سے تھا، یعنی کعبے سے ان کو بہت محبت تھی، لہٰذا بہت مشقت اٹھا کر انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 10 حج کیے ہیں، سبحان اور اللہ، 10 سبحان مرتبہ یہ حج پر گئے، اللہ مشقتوں اکبر۔ اور مصیبتوں کو اٹھا کر، کہ وہ عشق اپنا ظاہر کرتے تھے کہ یہ کیا عشق ہے ان کا۔ بالکل دیکھیں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایک حج نہیں ہو پاتا ہے، اور جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا ہے، توفیق نہیں ہوتی ہے، جو بھی کہہ لیں آپ، لیکن یہ کہ 10 حج اپنی زندگی میں کرنا بہت بڑی بات۔ اور جب میں نے اس کے بعد جب دوسرا نقطہ پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ جب یہ کعبے سے عشق کر کے کعبے کے پاس جاتے رہے تو پھر مولود کعبہ نے ان کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہوگا بطور تحفہ، اور وہ تحفہ جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یقین آیا کہ نہیں، یہی دیا ہے مولا نے، اور وہ یہ کہ ان کے لیے ہی ملا ہے مجھے، کہ میں نے اتنے سارے علماء کو پڑھا لیکن کسی عالم دین کے لیے ایسی باتیں نہیں ملی جو ان کے لیے ملی، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک خطبہ ایسا دیا تھا جس میں کوئی نقطہ نہیں تھا، اللہ اکبر، اور ایک خطبہ انہوں نے ایسا دیا تھا جس میں الف نہیں آیا کیا تھا۔ بات ہے، اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے نہج بلاغہ میں ہمیں امیر المومنین کا بے شک، خطبہ ملتا ہے، یعنی تو میں موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا کہاں امیر البیان، مگر یہ کہ آپ نے صحیح کہا، یہ مولود کعبہ کی عطا تھی ان کو۔ عطا تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پھر جب اس کو میں پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں، واقعاً جب کوئی علی کی معرفت کو حقیقتاً دل میں بسا لیتا ہے تو پھر مولا کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہیں، وگرنہ آج تک ہم صرف یہی سنتے تھے کہ یہ خوبی، یہ صفت صرف علی کی ہے کہ بنا نقطے کے خطبہ دے دے، بنا الف کے خطبہ علی دے جسے دے، عطا کر دیں وہ بھی کر مگر سکتے ہیں۔ علی کے غلاموں کا اگر یہ مقام ہے تو پھر اب دنیا کیسے سمجھ پائے گی کہ صاحب نہج البلاغہ کون ہے؟ اسی بات پر بالکل وہ آپ کی زبانی میں نے شعر سنا ہے کہ یا علی سورہ رحمان کے آگے پیچھے، تیرا ہی ذکر ہے قرآن کے آگے پیچھے، ڈھونڈنے نکلی تھی حیدر کی فضیلت دنیا، رہ گئی بوذر و سلمان کے آگے پیچھے۔ سبحان اللہ، تو ان کے در کے غلام ایسے ہی ہوتے ہیں، تو پھر آقا کی عظمت اور ان کی فضیلت کو درک کرنا ہم جیسے خاکی بشر کے بس میں نہیں ہے۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔
اور وہ عالم ہی کیسا کہ جسے کتابوں سے محبت نہ بے ہو، شک بے شک. وہ مومن ہی کیسا جسے خانہ کعبہ سے محبت نہ ہو. تو بے شک. یقیناً یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. بات ہم خواہر اگر اپنے ایپیسوڈ کے اعتبار سے کریں، اب ہم نے ایک تعارف دے دیا آپ کا اور آپ کے کنٹریبیوشن کی بات کر لی. آپ کا وصیت نامہ کیسا ملتا ہے؟ آپ نے وصیت جو کی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو، وہ کیسے کی، کس کن الفاظ میں کی؟ جب میں ان کے وصیت نامے کو تلاش کر رہی تھی تو ان کے وصیت کے بہت سارے ٹکڑے مجھے ملے ہیں، جی. جن میں سے میں نے صرف آج کے لیے 2 ہی ٹکڑوں کو اٹھایا ہے. ایک ٹکڑا جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وصیت نامہ انہوں نے اپنے بھائی سے کیا ہے، اچھا. اور دوسرا جو وصیت نامے کا ٹکڑا ہے وہ ان کے بیٹے سید مرزا مہدی سے کیا ہے. بڑے بیٹے جن کا آپ نے جی. تو ان کے بھائی بھی ایک عالم دین گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے بھائی سے کس طرح سے وصیت کی ہے اور کیا جملے کہے، جی. وہ اس طرح ملتا ہے کہ کہتے ہیں عزیز من. جب یہ لفظ ہے نا عزیز من، جی. تو مجھے لگا کہ نہیں، یہ بھائی سے ہی ہوگا، کیونکہ اگر بیٹے سے ہوتا تو جگر گوشہ من کہتے یا فرزند ارجمند من کہتے، لیکن عزیز من سے ایسا لگتا ہے کہ نہیں، بھائی سے ہی بات کی ہے. بھائی کا نام محمد ہاشم ہے، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، میں وصیت کرتا ہوں کہ نماز اول وقت ادا کرنا اور ہمیشہ اپنے گھر میں آذان کو بلند آواز سے کہنا. ہم جی گھروں میں جو بلند آواز سے اذان نہیں کہی جاتی ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اس بات کا چلن ہو کہیں پر بھی گھر میں بلند آواز. یہ کہتے ہیں اپنے گھروں میں اذان کو بلند آواز سے کہنا، اس لیے کہ جب کسی گھر میں، باقاعدہ ریزن دے رہے ہیں وہ اپنی وصیت میں، کہ جب کسی گھر میں بلند آواز سے اذان دی جاتی ہے تو اس گھر سے ناراحتی ختم ہو جاتی ہے، اور اس گھر میں اللہ سکون کو بھیجتا ہے اور اطمینان اس گھر میں داخل ہونے لگتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دعائے صبح مساء، یعنی جو صبح کی دعا اور رات کی دعا ہے، اسے پڑھو، اپنے گھر والوں سے پڑھواؤ، اور اس کی تاکید اپنے اطراف رہنے والوں سے کرو کہ ضرور اس صبح مساء کی دعا پڑھا کریں. کون سی دعا ہے یہ؟ مفاتی میں موجود ہے. ایک صبح کی دعا ہوتی ہے، شام کی، یا جو روزانہ کی دعائیں ہیں وہ ہمیں اور آپ کو یاد ہونی چاہیے. ہمارے استاد ہمیشہ وصیت کرتے تھے کہ خواہران عزیز، یہ روزانہ کی دعائیں معمولی نہ سمجھیں، اسے یاد کر لیں. اب دیکھیں، یک شنبے کی دعا، 2 شنبے کی دعا، وہ اس کو پڑھنے، نماز میں بھی جی اس کی یہ تاکید کر رہے ہیں کہ پڑھنا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مطالعہ کبھی ترک نہ کرنا. اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ روزانہ حتی الامکان کچھ پیجز ضرور پڑھنا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مطالعے کے علاوہ میری یہ خواہش ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت ضرور کرنا، اسے کبھی اپنے آپ سے الگ نہ کرنا، کہ جب تم قرآن کی تلاوت روز کرو گے تو اللہ تمہارے رزق میں فراوانی کرے گا اور آسانی سے تمہیں دولت سے دنیا حاصل ہو جائے گی، زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی اس کی قرآن کی برکتوں کی وجہ سے. پھر اس کے بعد انہوں نے آخری جملے اپنے بھائی سے یہ کہے کہ اے میرے بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ شب جمعہ اور جمعہ اپنے مرحومین کو یاد کرو، اور یاد کرتے ہوئے ان کے لیے یا تو ایک سورہ یاسین یا ایک سورہ رحمان کا ہدیہ ضرور بھیجو. ہم موسٹلی سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، توحید پڑھ لیں گے، بہت زیادہ کسی نے پڑھا تو آیت الکرسی. لیکن یہ تاکید دیکھیں کتنی پیاری سی کر رہے ہیں کہ یا تو رحمان یا تو یاسین پڑھ کر ان کو ضرور عطا کرنا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس طرح سے کیا اور مرحوم خوش ہو گئے تو یاد رکھنا قیامت میں اللہ تمہیں خوش کر دے گا. پھر وہ آخری جملے اس وصیت کے کہتے ہیں کہ میں تم سے وصیت کر رہا ہوں کہ عادت ڈال لو، ہر مہینے یا ہر ہفتے صدقہ ضرور نکالنا، مہینہ وار یا ہفتے وار اپنی عادت. اگر تم نے اس طرح سے کیا تو روز محشر تم کبھی رسوا نہ ہوگے. اور صدقہ نکالنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا ضرور خیال رکھنا کہ اگر کوئی حاجت مند ہے تو اس کی حاجت کو ضرور پورا کرنا. یہ ایک ان کی وصیت کا ٹکڑا ملتا ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی سے کی ہے. تو خواہر وہ دوسری وصیت جو آپ نے اپنے اولاد سے کی ہے اس کا بھی تذکرہ آپ کریں. انہوں نے جو اپنی اولاد سے وصیت کی ہے اس کے بھی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اور اس میں بھی اخلاقی پہلو اور مجھے یقین ہے قرآن، نماز اور اس پر تو انہوں نے زور دیا ہی ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس کے علاوہ دیکھیں انہوں نے کیا جو باتیں کہی ہے نا اپنی اولاد سے، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ
13ویں صدی کے عالم دین گزرے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی کی اولاد کی بات کر رہے ہیں یہ، جی ابھی کی اولادوں کو وصیت کر رہے ہیں اس طرح کی وصیت. اور انہوں نے سب سے پہلے جب اپنے بیٹے کو وصیت نامہ لکھا جی تو وصیت نامہ لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے ناچیز جس کا بادشاہ با اختیار ہے، ہاں ہاں وہ اپنے بیٹے کو وصیت لکھ رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے. بہت اچھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اپنے وصیت نامے میں کہ میں اصول دین کی گواہی دیتے ہوئے ائمہ کی منزلت کو اپنی نگاہ میں رکھ کر اس کا اقرار کرتے ہوئے تمہیں کچھ اخلاقی پہلو کی طرف لانا چاہتا ہوں جی اور اس کے لیے تمہیں میں وصیت کرنا چاہتا ہوں جو ہر انسان کے لیے، نہ صرف تمہارے لیے، ہر انسان کے لیے سود مند ہوگی. جی. اب یہاں سے وصیت شروع ہوتی ہے اور اور کہتے یہ ہیں وصیت صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہم یہیں سے سمجھ لیں جب انہوں نے کہہ دیا ہر انسان کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے بے شک. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اے پسر نور دیدے من، خدا تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے اور تمہاری بندگی کو قبول کرے اور تمہیں گناہوں سے دور رکھے. میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ خبردار برے لوگوں سے دوستی نہ بہت کرنا. اچھے، کیا بات ہے، بہت اچھے. کتنا ضروری ہے ہمارا اپنے دیکھیں بچوں کو کتنی یہ بتانا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ماں باپ کے اوپر جو فوری طور پر انگلی اٹھ جاتی ہے کہ ماں نے کیا سکھایا ہے، باپ نے کیا سکھایا ہے، ہر چیز ماں باپ نے نہیں ہو جاتی ہے جب بچہ بری سنگت میں پڑ جب جاتا ہے. سنگت، جب صحبت ہوتی ہے نا، جب مجھے وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب آ کر پوچھا تھا کہ یا نبی اللہ میرے گھر رشتہ آیا ہے، میں کیسے پتا کروں کہ لڑکا کیسا ہے؟ تو نبی نے کیا کہا، جا کے اس کے دوستوں کو دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے تو تم سمجھ پاؤ گے کہ وہ لڑکا کیسا ہے. جیسے اس کے دوست ہوں گے سمجھ لینا کہ وہ لڑکا بھی ویسا ہی ہے. یعنی صحبت کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ پہلے ہی مرحلے پہ اپنے بچے سے کیا کہہ رہے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ نہ رہنا اور ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کی ہمراہی کو اختیار کرنا اور اپنی باقی زندگی کو اپنے ہاتھ سے ایسی ہی نہ جانے دینا. وقت رائے گا، وقت برباد نہ کرنا تاکہ قیامت کا وہ دن جو ستمگروں کے لیے بڑا سخت ہوگا اس میں تم راحت اور چین سے رہو. ایک بات ہو گئی. دوسری چیز وہ کہتے ہیں فرزند دلبند من، خدا تمہیں بہترین انجام کار تک پہنچائے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت کی منزل میں ہو. کیونکہ اگر تم ان سے آق ہو گئے تو پھر نہ دنیا تمہاری رہے گی اور نہ آخرت تمہاری رہے گی. آخرت کی منزل میں آخ کرنا یعنی خیر زندگی میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آخ کر سکتے ہیں، آخرت کی منزل میں اگر وہ ہیں یعنی والدین دنیا سے گزرنے کے بعد بھی آخ کر سکتے ہیں. بڑے سخت جملے ہیں احادیث کے. احادیث میں کہا گیا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو راضی رکھتے ہیں اور دنیا میں ان کے ماں باپ ان سے خوش رہتے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد جب وہ ان کو فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، ایصال نہیں کرتے، تو پھر مرنے کے بعد بھی وہ اپنے والدین کی جانب سے عاق ہو جاتے ہیں. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں عاق ہوتے ہیں اپنے والدین سے، ظاہری طور پر، لیکن مرنے کے بعد اگر انہوں نے اپنے ماں باپ کو یاد کیا، ایصال کیا، ان کا حق ادا کیا، تو پھر وہ آپ کے والدین معاف ہو جاتا ہے، پھر وہ ہٹ جاتا ہے. یعنی دونوں طرف سے عدل ہے نا، اللہ عادل ہے. لہٰذا ہمیں محتاط رہنا چاہیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب تو وہ آخرت کی منزل میں، اب تو آخر والدین کا کوئی مسئلہ ہمارے اوپر صادر ہی نہیں ہوتا ہے تو ہم تو کچھ بھی کریں. ایسا نہیں ہے. اپنے والدین کو یہ کہہ رہے ہیں یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ آنکھ ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر آنکھ ہو گئے تو نہ دنیا تمہاری رہے گی اور نہ آخرت تمہاری رہے گی. اور اگر آنکھ ہو گئے ہو زندگی میں بھی تو امید کا دامن مت چھوڑو. اگر ان کے ساتھ ابھی بھی نیکی کرتے ہو تو اللہ بے شک معاف کر دے گا. دیکھیں آقے والدین کے لیے ایک حدیث جو مجھے سب سے زیادہ غضبناک لگتی ہے کہ کہا گیا کہ جو آنکھ ہو جاتا ہے گویا اس نے شرک کیا ہے. اللہ اکبر، سب سے بڑا گناہ جو اللہ کے قریب ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ معاف نہیں ہوتا کیونکہ شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. اور آقے والدین کا موازنہ کیا گیا شرک سے احادیث کے لفظوں کے مطابق. لہٰذا یہ اتنا بڑا ایک گناہ کبیرہ اس کو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آنکھ ہو جاتا ہے تو گویا اس نے گناہ کبیرہ انجام دیا ہے اور یہ کبھی معاف نہیں ہے. اسی لیے یہ کتنی سختی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمیشہ یاد رکھنا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے مرحوم والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا
کیونکہ قرآن بھی تمہیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ 2 باتیں ہو گئیں اپنے بچوں سے جو انہوں نے کہی. اس کے بعد تیسری بات اپنے بچوں سے وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، ماں باپ کے قضا، نماز، روزوں کو اپنے اندازے کے طور پر ضرور پورا کروانا. جتنی اگر تمہیں لگے کہ شاید اتنی قضا ہو سکتی ہے اسے ضرور انجام دینا، اور اگر ممکن ہو سکے تو ان کی نیابت میں حج کے لیے ضرور جانا ان کی جانب سے، اور ان کی طرف سے انفاق ضرور کرنا، یعنی ضرور راہ خدا میں چیریٹی ان کی جانب سے ضرور کرنا، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تمہاری عمر کو طولانی کر دے گا اور دنیا کے تمام کاموں کو تمہارے لیے آسان بنا دے گا. کتنی خوبصورت بات ہے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب باپ کی قضا نماز کی بات آتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں بڑے بیٹے پر ہے، جی بس بڑا بیٹا انجام دے، تو صرف بڑا بیٹا وراثت لیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، واجب بڑے بیٹے پر ہے، لیکن کیا چھوٹے بیٹے کو نہیں کرنا چاہیے یا بیٹیوں کو نہیں کرنا چاہیے؟ بے شک انہیں بھی انجام دینا چاہیے. اور بات جب وراثت کی آپ کر رہی ہیں خواہر، تو ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جب وراثت تقسیم کی جاتی ہے، وصیت ہم دیکھتے ہیں کہ اس اعتبار سے تو ہوتی ہے، بالخصوص مالی اعتبار سے بھی ہوتی ہے، اور جب اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اولادوں میں، تو کیا اس کو صرف تقسیم کر دینا ہے، یا پھر جس مرحوم کی یہ دولت ہے، جو مال اس کا ہے، جو اس نے زندگی بھر بہت محنت سے کمایا ہے، اس میں سے کچھ حصے پر اس مرحوم کا بھی حق ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ خاص کر اس کے لیے کچھ کمانے میں لگایا جائے، کسی یتیم کی مدد کر دی جائے، اس کی نمازوں کو پورا کروانے کے لیے دے دیا جائے، یعنی کچھ حصہ کیا شریعت کہتی ہے کہ اس مرحوم کے لیے لگایا جائے، یا پھر سارا صرف تقسیم کر دینا ہے؟ یہ تو ہمارا اور آپ کا ضمیر بھی خود اس بات کی گواہی دے گا نا کہ کیا کرنا چاہیے. ہاں نہیں، وہ تو یقیناً ہے، جس نے سب کچھ چھوڑا ہے ہمارے لیے، سب کچھ بنایا ہمارے لیے. میں نے بڑے بڑے علماء کی وصیت کو پڑھا ہے اور ان کی باتوں کو پڑھا ہے، تو وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ کیا وراثت کے تقسیم کرنے کے وقت پر مرحوم کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے؟ کیا اس کا حق نہیں بنتا ہے کہ وراثت جب تقسیم کی جا رہی ہے تو اس میں سے ایک حصہ اس کے لیے بھی رکھا جائے، تاکہ اس کے کاموں میں لگایا جا سکے، اس کے ایصال کے لیے لگایا جا سکے، اس کے قرض کو ادا کیا جا سکے، اس کی نمازوں کو پورا کروایا جا سکے. غالباً ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی وراثت کو تقسیم کر لیتے ہیں اور پھر اولاد لے لینے کے بعد اب یہ سوچتا ہے کہ کون نیابت میں کروائے گا، کون کتنا پیسہ دے گا. بہتر یہ ہے کہ جب تقسیم کی جا رہی ہے، جب بانٹا جا رہا ہے، ایک حصہ پہلے ان کے لیے بچے ہوئے میں سے یہ اس کا حق ہے نا. یہ تو بیچارے مرحوم محنت ہے، بے شک اس کا یہ سب کچھ چھوڑ کے گیا ہے، تمہیں فری میں ملا ہے بنا کسی زحمت کے، تو اس کا تھوڑا سا تو حق بنتا ہے کہ یہ اخلاق بھی یہی کہتا ہے، اعلیٰ ظرفی یہی ہے، بے شک یہ کرنا چاہیے ہر اولاد کو. اس کے بعد انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی کہ اے میرے بیٹے، اگر اللہ نے کسی ضرورت مند کا ذمہ تمہارے سر پہ رکھا ہے، کیا بات، تو ضرور کوشش کرنا کہ تم اس کی ضرورت کو پوری کرو اور اپنی ضرورت کو اس کی ضرورت پر مقدم نہ کرنا. واہ کیا بات، کہ میں خود ہی ضرورت مند ہوں، میں اس کی کیا ضرورت پوری کروں. یہی کہتے ہیں نا ہم اور آپ، یہ کہہ رہے کہ اپنی ضرورت کو اس کی ضرورت پر مقدم نہ کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا. اور اگر تم نے ایسا کر دیا تو یاد رکھنا روز قیامت تم اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزیز اور محترم رہو گے. پھر کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں، ضرور کوشش کرنا کہ برادر مومن کی جو کچھ بھی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، جو حق ہے، اسے تم ادا کرو، حقوق کو ادا کرو، کہ اللہ جو ہے حقوق کو ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کو کبھی ترک نہ کرنا. اس کے بعد کہتے ہیں ہمیشہ کوشش یہ کرنا کہ کبھی کسی پڑوسی کو تکلیف نہ دو. پھر کہتے ہیں آخر میں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں، جب ساری دنیا سو جائے تو تم جاگ جاؤ، واہ، اور اپنے رب سے راز و نیاز کرو، اپنے رب سے مانگو. اور جو رات میں مانگتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، خدا اسے بہشت میں داخل کرتا ہے اس عالم میں کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے. خوشی کے عالم میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایسوں کا چہرہ چمکنے لگتا ہے. بے شک وہ رات بھر جاگنے کے بعد بھی صبح آپ دیکھیں گی تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے چہرے سے کہ یہ رات بھر جاگ کر انہوں نے عبادت کی ہے. وہ نور الگ ہوتا ہے. اگر کسی ایسے نماز شب کے پابند شخص کو دیکھیے
کہ جو صرف نمازی نہیں ہے بلکہ باعمل نمازی ہے. بے شک، یعنی جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، جو کسی کا حق غصب نہیں کرتا ہے، جو تلخ زبانی نہیں کرتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے نماز شب کے آپ کو پابند لوگ مل جائیں گے جو صرف نماز کے ہی پابند ہیں، حقوق الناس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. ہم بات ویسوں کی نہیں کر رہے ہیں، ان کے چہرے سے نور بہت دور ہوتا ہے. مگر وہ مومنین، وہ مومنات کے جو نماز شب کے پابند ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حقوق الناس کے پابند ہوتے ہیں، ان کے چہرے سے آپ کبھی نہیں کہہ سکتی جو ہم کہتے ہیں ڈارک سرکلز آ گئے ہیں رات میں جاگنے کی وجہ سے اور رات میں نیند پوری نہیں ہوئی تو چہرہ جو ہے وہ مرجھایا ہوا ہے. البتہ ان کے چہرے اور کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور نور ان کے چہرے یہ سے ان کی ساتھ عبادت رہتا ہے. کا اثر ہوتا ہے جو ان کے چہرے پہ نمایاں ہوتا ہے. آخری جملے ہیں ان کی وصیت کے، اور آخری جملوں میں انہوں نے 3 بار کہا سفارش کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں. 3 دفعہ تاکید کی. ہاں. جی، کہ اپنے بھائی اور بہن کے حق کو غصب نہ کرنا، کیا بات. بھائی اور بہن کے حق کو ضرور ادا کرنا. آج معاشرے میں سب سے زیادہ جو تباہی رشتیوں کی مچی تلخی ہوئی جو ہے، جی جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں، جی. جو قطع رحمی ہو رہی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ کسی نے کسی کا حق ادا نہیں کیا ہے. بالکل. نہ کوئی بھائی بہن کا حق ادا کرتا ہے، نہ بہن بھائی کا حق ادا کرتی ہے، نہ وراثت ویسے تقسیم ہوتی ہے جیسے تقسیم حق ہے. کیا جانا جی. چاہیے، جیسے حق ہے. بعض اوقات تو خود بیوہ جو ماں ہوتی ہے اس کا حق بھی اسے نہیں ملتا ہے. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. جی جی بالکل. لیکن انہوں نے 3 مرتبہ یہ کہا میں سفارش کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں کہ بھائی ضرور بہنوں کا اپنے حق. بھائی بہنوں کا حق ادا کرنا، سن رسیدہ لوگوں کی عزت کرنا، اور بچوں پہ بہت مہربان رہنا. کیا بات فقط ہے. والسلام. بہت یہ بہترین ان کی وصیت ملی خواہر. جی. الحمدللہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ایسے علماء کو ڈسکس کیا ہے جنہوں نے اخلاقیات پر زور دیا، مگر انہوں نے کچھ بہت ہی حساس نکات پر جو ہے وہ اٹینشن لینے کی کوشش کی ہے، اور اللہ یقیناً انہیں بہترین جزا سے نواز ہی رہا ہوگا. الہی آمین. اور بالکل جیسے انہیں اللہ بہترین جزا سے نواز رہا ہوگا، میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو بھی ایسی بہترین جزا سے نوازے کہ یہ چیزیں تاریخ میں اور کتابوں میں ہمارے پاس ہیں، مگر آپ جیسے لوگ اگر ہمارے پاس نہ ہوں تو یہ ہماری سماعتوں تک نہ پہنچے. بہت بہت شکریہ خواہ، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. ناظرین گرامی، یہ آیت اللہ محمد باقر خانساری، یا یوں کہوں آیت اللہ محمد باقر موسوی، کہ جن کی وصیت نامے کو ہم نے آپ مومنین کے سامنے رکھا، اور ایسا بہترین وصیت نامہ تھا کہ یقیناً اس کو پڑھنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ ایسے ہی کچھ اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑا جائے. اور مجھے لگتا ہے نہ صرف یہ کہ ایسا وصیت نامہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑا جائے، بلکہ جیسی اولاد انہوں نے چھوڑی تھی کہ جس کے اوپر یہ وصیت نامہ اثر انداز تھا، ہم اگر اپنے بچوں کی تربیت ایسی نہ کریں اور اس کے بعد ایسا بہترین وصیت نامہ ان کے لیے چھوڑیں تو ان میں ظرف ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس وصیت نامے کو سمجھ سکیں اور ہماری بہتری کے لیے کچھ کر سکیں. پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کی تربیت پر زور دیں اور پھر اس کے بعد ایسا بہترین وصیت نامہ ان کے لیے چھوڑیں. جب یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ مل جائے گی تو ہماری نسلیں بھی سنور جائیں گی اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بخیر ہوگی. اسی مقصد کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کسی اور عالم دین کی وصیت نامے کو لے کر. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. یاد رکھیے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں. فی امان اللہ.